انسان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فرشتے، جنات، چرند، درند، پرند سب اس انسان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے، اپنی عبدیت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اور اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ زندگی طے کیا کہ میں انسان سے اس طریقے کی زندگی چاہتا ہوں۔ پھر اس طریقے زندگی کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقہ اختیار کیا۔ ایک تو انسانوں میں کے ہی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور اس کو پابند بنایا کہ جو طریقہ میں انسان کے لیے طے کر رہا ہوں اس کے مطابق تم خود زندگی گزارو، اور نمونہ بن کر تمہارے علاوہ جو انسانیت ہے، جو انسانیت کا قافلہ ہے، اس کو میری طرف سے انسانوں کے لیے طے شدہ طریقے زندگی کے لیے رہبری کرو۔ ان کو بتاؤ کہ میں اس طریقے کی زندگی انسانوں سے چاہتا ہوں۔ پھر دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اس منتخب شدہ انسان کے لیے اللہ نے رہبری کے لیے ان کو کتابیں دی، اور کتابیں کبھی موٹی موٹی کتابیں اتری اور کبھی صحیفے کی شکل میں، ویلیوم کی شکل میں مختصر کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ وہ جو انسان کو منتخب کر کے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا، سارے انسانوں کو اللہ کی طرف سے طے شدہ زندگی بتلانے کے لیے، اس کو نبی اور پیغمبر اور رسول کہتے ہیں۔ اور وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا، اس ذمہ داری ہی کا نام نبوت ہے۔ اس منتخب شدہ انسان، نبی، رسول اور پیغمبر کو اللہ نے خود پابند بنایا کہ تم بھی اسی طرح کی زندگی گزارو جس طرح سے میں نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ متعین کیا ہے، اور تم نمونہ بن کر عام انسانوں کو بتاؤ۔ چونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور ان کی ذریت سے دنیا کا وجود ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی منتخب کیا اور انہی کو نبی بنایا، اور انہی کو یہ ذمہ داری نبوت کی دی کہ تم اپنی آل اولاد و ذریت کو میری طرف سے طے شدہ طریقے زندگی بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہوئے، اور آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہوئے۔ اب جب اس نبی اور منتخب شدہ انسان نے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان کو دی گئی، اس ذمہ داری کا آغاز کیا اور انسانوں کو وہ طریقہ بتانا شروع کیا، تو انسانوں میں دو حصے ہو گئے۔ ایک اس طریقے کو مان کر، اس طریقے کے مطابق نبی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے والا حصہ، اور ایک حصہ اس نے انکار کر دیا کہ ہم وہ طریقے زندگی سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو جو ماننے والا حصہ ہے اسے مومن اور مسلم کہتے ہیں، اور جو انکار کرنے والا حصہ ہے اسے کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں ان کی امت میں، ان کے سامنے جو انسانیت کا قافلہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سینکڑوں ہزاروں نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا اور نبی بنایا، اور ان پر انجیل کتاب اتاری۔ آج جو بائبل کہا جاتا ہے وہ انجیل نہیں ہے، وہ تو سارا کا سارا تحریف اور بدل دیا گیا۔ انجیل کی رہبری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس زندگی کا نمونہ اپنے آپ کو بنایا، اور
انسانوں کو اس طریقے زندگی کی طرف جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی بلانے کی، اس کی طرف بلایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی دو حصوں میں بڑھ گئی، ایک ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ پھر انکار کرنے والوں نے ان کے لیے پلان بنایا صلیب پر چڑھانے کا، اور وہ جو صلیب کا نشان وہ گلے میں اٹکاتے ہیں اور چرچوں میں اوپر ہوتا ہے، انگوٹھی میں نشان بناتے ہیں، وہ وہی سولی کے تختے کا نشان ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے غلط عقیدے کے مطابق چڑھایا گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت میں ایک دوسرے انسان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور اس کا عقیدہ رکھنا تمام مومنین مومنات کے لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی اور سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام علامت کے درجے میں دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے۔ مہدی علیہ السلام اس وقت سب بندی کے ساتھ امامت کے لیے انتظار میں ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش و درخواست کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی ہی کو آگے بڑھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور پھر صلیب اور شراب اور خنزیر اور نصرانیت کے خاتمے کا اعلان کریں گے، اور شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے ایک امتی کے درجے میں، نبی کے درجے میں نہیں زندگی گزاریں گے۔ شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، اور ان کو فطری موت آئے گی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جوار میں حضرت ابو بکر عمر کے بازو میں آپ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 550 سال اس روئے زمین میں بغیر کسی نبی کے زمانہ گزرا۔ تو اس دوران میں یہ انسان انسانیت کے خول سے نکل کر درندگیت اور جانور بن کر زندگی گزارنا شروع کیا، اور انسانیت کے خول سے نکل گیا، بلکہ جانور بھی اس کے ظلم و بربریت کے سامنے پیچھے رہ گئے۔ اسی زمانے کی عادت تھی کہ باپ اپنی بچی کو زندہ قبر کے اندر ڈھکیل کر ابو جی بڑے پیار سے بلاتے ہوئے، وہ بچی ابو جی کو بلاتے ہوئے یہ زبردستی مٹی ڈھکیل کر اس کے چیخ و پکار کے ساتھ زندہ اسے دفناتا تھا۔ یہ زمانہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت ہوا۔ حضرت آمینہ کے گھر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار پہلے ہی جا چکے تھے، اور کچھ سالوں کے بعد حضرت آمینہ چلی گئی تو دادا نے پرورش میں لیا، اور پھر دادا بھی چلے گئے تو خواجہ ابو طالب چچا نے ان کو پرورش میں لیا۔ بچپنے کے زمانے میں بڑی نگرانی کی، اور آگے چونکہ نبوت کا سلسلہ اور انسانوں کو اللہ کی طرف سے طے شدہ طریقے زندگی بتلانے کی ذمہ داری نبوت کی آپ کو دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس لیے بہت پاکیزہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے معجزات اور بڑے ہی خصوصی حالات کے ساتھ بچپنا پورا ہو کر جوانی آئی، اور پھر اس کے بعد چچا کے ساتھ تجارت کی ٹریننگ لی، اور پھر حضرت ختیجہ کے ساتھ مشترکہ طور پر شادی سے پہلے تجارت کی، پھر حضرت ختیجہ نے پیغام نکاح دیا، اور خواجہ ابو طالب چچا کے جو سرپرست تھے، ذمہ دار تھے، مشورے سے نکاح ہوا، اور پھر مستقل طور پر زندگی کے شریک حیات ہو گئے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبوت کی وہ ذمہ داری کا تاج لے کر آئے، اور وحی کے ذریعے سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے کتاب اترنی شروع ہو گئی، اور یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی کرنے والی ذات ہے،
نفع نقصان کے مالک وہی ہیں، موت و حیات انہی کے قبضے میں ہے، اور ان ساری چیزوں میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس وقت یہی وقت تھا 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو وہی ہوا جو پچھلے نبیوں کے ساتھ ہوا کہ حضرت خدیجہ نے عورتوں میں، بچوں میں حضرت علی نے، اور بڑوں میں حضرت ابوبکر نے ایمان قبول کیا، اور آہستہ آہستہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے گئے، اور ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اور بہت ساروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اس بلاوے پر انکار کیا، وہ کافر و مشرک کہلائے، اور حضرت ابوبکر، خدیجہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن اور مسلم کہلائے، اور یہ قافلہ دونوں طرف کا بڑھتا گیا، اور ماننے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور انکار کرنے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ بہت کم وقت ہے، میں بہت جلدی سے اپنی بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، میں آپ کو بہت اوپر سے لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور پیغمبر اور رسول بنایا، اور آپ کے اوپر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، جو 23 سال کی مدت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر کتاب پوری ہو گئی، اور یہ کتاب اللہ کے نبی کے لیے اتاری گئی کہ آپ اس کتاب کے مطابق نمونہ بن جائیں، اور عام انسانوں کو نمونہ بن کر اس طریقے زندگی کی طرف بلائیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے بتائیے؟ جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قرآن ہے۔ قرآن کو دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، جوانی، نکاح سے پہلے کی زندگی، نکاح کے بعد کی زندگی، اور خلوت، جلوت اور گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ زندگی، اپنے مسلمانوں کے ساتھ زندگی، ماننے والوں کے ساتھ زندگی، اور ساری انسانیت یہود و نصارہ کے ساتھ، کافر و مشرکین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اسے اگر تقسیم کریں، جو میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہی زندگی اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے طے کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو نقل کیا صحابہ نے، اور صحابہ کو نقل کیا تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اکرام نے، اور آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور پورے عالم کے لیے نبی بنا کر، نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اور پوری مخلوق میں سے جن و انس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اور اسی زندگی میں کامیابی ہے، اور وہی زندگی مدار ہے آخرت کی زندگی کے لیے۔ ان کو 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد کا ہے، اور دوسرا حصہ عبادات کا ہے، اور تیسرا حصہ معاملات کا ہے، اور چوتھا حصہ معاشرت کا ہے، اور 5واں حصہ اخلاقیات کا ہے۔ اور پہلا حصہ عقیدے کی جمع عقائد کا ہے، اور یہ سب سے زیادہ بنیادی حصہ ہے۔ یوں مثال کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے گھر کا ایک مین انٹرنس ہوتا ہے، اور اسی پر ٹیک وڈ کا دروازہ لگایا جاتا ہے، اور اسی پر کئی لیور کے تالے لگائے جاتے ہیں، اور وہ اگر تالا اطمینان بخش ہے تو اندر کے دروازے کھلے بغیر تالا بند کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر کمرے پر تالا لگانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اور اسی طرح سے اسلام کے اندر، دین کے اندر، اور دین اور اسلام اسی طریقے زندگی کو کہتے ہیں۔ ہم جو دین، ایمان، اسلام جو کہتے ہیں، یہ اسی طریقے زندگی کو کہتے ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے طے کیا، اور جس کی رہبری کے لیے نبیوں کا سلسلہ اللہ نے چلایا، اور نبیوں پر گائیڈ کے لیے، رہبری کے لیے کتابیں اتاری، اور نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو کامل و مکمل اور اکمل ادا کیا، یہاں تک کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور جنات کے لیے، قیامت تک کے لیے، پورے عالم کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ اور قرآن میں ہی اللہ نے اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو پہلا جو شعبہ ہے، پہلا جو حصہ ہے ایمان کا، وہ عقیدے کا ہے۔ اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟
عقیدہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے بتانے پر انسانوں کو بتایا۔ اور ان چیزوں کی اہمیت یہ ہے کہ ان کو بہرحال بلا چون چرا کسی طرح کی دلیل کے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کو بہرحال ماننا ضروری ہے۔ اور کل کے کل جتنے عقیدے اللہ کے نبی نے بتائے ان سب کو بیک وقت ماننا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100 میں سے اگر ایک عقیدے کا انکار کیا تو انسان اسلام سے اور دین سے باہر چلا جائے۔ اور جب یہ باب، یہ شعبہ انسان کی زندگی کا اتنا اہم ہے تو اس کی جانکاری ضروری ہے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے کہ وہ عقیدے کیا ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الجنت حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق والحشر حق والقبر حق وعذاب القبر حق۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ قبر کی زندگی مرنے کے بعد حق ہے، اور قبر میں نیکوں کے ساتھ ایسے ہوگا اور بروں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ احوال قبور اللہ کے نبی نے بتایا وہ حق ہے، پھر حشر کا قائم ہونا حق ہے، اور پھر پرصراط، اور پھر ترازو اور نامہ اعمال کا تلنا، اور پھر جنت دوزخ، یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں آنکھوں سے مشاہدہ کرایا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں، اور اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، ہم بلا چون چلا بغیر کسی دلیل کے، ہم کو نظر آئے یا نہ آئے اور جو ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہم کو اس کا ماننا ضروری ہے۔ ہم نے جنت، ہم نے مرنے کے بعد کے احوال قبور، یا ہم نے جو ہے کسی طرح کا کوئی آخرت کا مرحلہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہم سب مانتے ہیں اور ماننا ضروری ہے۔ اور یہیں سے ایمان والا اور ایک انسان ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اب آگے بڑھتا ہے تو دوسرا شعبہ عبادت کا شعبہ ہے۔ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد اب عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ چیزیں اللہ نے ضروری قرار دی، تو اللہ تعالیٰ کے اس ضروری چیز قرار دی گئی چیزوں کا نام ہی عبادات ہے، اور اسی میں سے روزہ ہے، اسی میں سے نماز ہے، اسی میں سے زکوٰۃ ہے، اسی میں سے حج ہے۔ اور ان سب کو پورا کرنا، کب سے پورا کرنا اور کس طرح پورا کرنا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور خود نمونہ بن کر اپنی زندگی کو بتایا، اور ہم سب کو رہتی دنیا تک انسانوں کو اس کا ماننا ضروری ہے۔ پھر تیسرا شعبہ معاملات کا۔ معاملات پر عام طور پر یہ لفظ جیسے ہی بولا جاتا ہے تو تجارتی لین دین کو ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ترکہ بھی معاملہ ہے، قرضہ بھی معاملہ ہے، امانت بھی معاملہ ہے، اور نکاح کے ذریعے سے بیوی کو جو ہے اپنی زوجیت میں لینا بھی معاملہ ہے۔ یہ سب معاملات ہیں، اور ان کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے دی کہ قرضے کے کیا مسائل ہیں اور امانت کے کیا مسائل ہیں، ترکے کے کیا طریقے ہیں، اور نکاح کی زوجیت میں بیوی کو لانے کے بعد اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ معاملے کی صفائی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاملات کی تفصیلات بڑی بتائی۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کہتے ہیں میں اور آپ اور عام انسان آپس میں اس دنیا میں روئے زمین میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے آپس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام معاشرت ہے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، بھائی بہنوں کے، اور پھر پڑوسیوں کے، اپنوں کے، غیروں کے، عام انسانوں کے، اور جو ہے حقوق کا باب اللہ کے نبی نے تفصیل سے بتایا ہے، اور اس سے احادیث پاک لاکھوں کی تعداد میں بھری ہوئی ہیں۔ تو ان کو اپنی زندگی میں جاری کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر، یہ زندگی کا چوتھا شعبہ ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے طے کیا ہے۔ اور پانچواں شعبہ ہے اخلاقیات کا، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہم جو ہے پیار و محبت اور انسیت والی زندگی گزاریں۔ یہ دین اسلام نبوی اخلاق سے پھیلا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اخلاق بہت بڑا ہتھیار
ہتھیار ہے، اخلاق بہت بڑی دولت ہے جس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا یہ شعبہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے عام انسانوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جو طریقہ زندگی ساری انسانیت کے لیے طے کیا اور اس کے لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا رہبری کے لیے اور کتاب اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور وہ زندگی، وہ طریقے زندگی کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات۔ یہ پوری زندگی اسی پر گھومتی ہے، اور ایک مومن کی زندگی سکے کے 2 رخ کی طرح سے استقامت فی الدین اور پھر خاتمہ بالایمان، اور اس کے یہ 5 شعبے اور اس کی رہبری کے لیے یہ مدارس دینیہ اور یہ دعوت کا کام اور یہ اہل اللہ کی صحبت اور یہ اکابرین کی طرف سے تصنیف و تعریف کا سلسلہ اور یہ دینی تحریکیں سب اسی کی رہبری کی شکلیں ہیں۔ ہم کو آج کے قرب قیامت کے اس نازک دور میں ان دین کی حفاظت اور اشاعت کی شکلوں سے جڑ کر اللہ کی طرف سے طے شدہ اس طریقے زندگی کے 5 شعبوں کے اندر 100% دین کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا